یعنی بندے کو اس کا ریٹرن ملتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا بدلہ نہ ملے. انفاق کا لفظ نفق سے بنا ہے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے، پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارے پاس پہلا رزق ہے اس کو تم نکالو گے تب دوسرا رزق ملے گا. اس لیے فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا. پھر یہ بھی فرمایا انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا. اللہ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیا بنا دیتے ہیں، دوسرے بندوں کا رزق اس کو دے دیتے ہیں. مثلاً 100 روپے اللہ اس کو دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے اس میں سے 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تم میرے بندوں میں تقسیم کرو، جو محتاج ہیں جو غریب ہیں ان میں. اور تمہاری تنخواہ کتنی ہوگی؟ 97.5%. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا مالک دیکھا جو 2.5% تقسیم کرنے پر 97.5% بندے کو تنخواہ دے رہا ہو؟ مگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے. تو صاف ظاہر ہے جب ڈاک آگے نہیں پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرے ڈاکیا بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر ڈاک کسی اور طرف سے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو فکر ہوتی ہے، بھاگا آتا ہے. حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے. ہاں، جب سونا بنتی تھی تو وہ سارا تمہارا نہیں تھا، اس میں اللہ نے اپنے اور بندوں کا بھی رزق رکھا ہوا تھا. تم نے وہ رزق نہیں پہنچایا، اب تمہیں تمہاری نوکری سے معزول کر دیا گیا اور وہ رزق اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے ان کو پہنچا رہے ہیں. رابع بصری کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے تو 10 مہمان تھے. گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا. خادمہ نے جا کے پوچھا کہ جی کوئی روٹیاں لے کے آیا ہے، اور پوچھا بنو کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ جی 9 روٹیاں ہیں. کہنے لگے یہ میرا نہیں ہے حصہ، اس کو وہ چلا جائے. چلا گیا. اب کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا، مہمان بھی انتظار میں تھے. کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پھر پتہ کروایا بھی کون ہے، پوچھو. اس نے کہا جی روٹی لینے آیا ہے. کتنی روٹی ہیں؟ جی 9 روٹیاں. کہ جی میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، لے جاؤ. اب دیر بھی کافی ہو گئی تھی، مہمان کو بھوک لگی ہوئی تھی. کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو. اس نے کہا جی کہ بندہ آیا ہے، کہتا ہے 9 روٹیاں. نہیں میری روٹیاں نہیں ہیں. آپ کیوں نہیں لے رہی؟ اس نے کہا اس لیے کہ صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، سائل آیا تھا اور میں نے وہ روٹی اس کو دے دی تھی. میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک روٹی لائے، جو ایک عمل لائے گا 10 کا بدلہ دوں گا. تو مجھے 10 روٹیاں ملنی ہیں، 9 نہیں مل سکتی. اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، ایک میں نے اپنے لیے رکھ کے آپ کو 9 بتائی تھی، 10 ہی روٹیاں ہیں. یعنی اتنا یقین تھا کہ ہم نے 1 پیسہ دیا ہے تو ہمیں 10 واپس ملیں گے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چونکہ انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں کم از کم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا واپس لوٹائیں گے. تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم غریبوں پر، یتیموں پر یا بھوکوں پر خرچ کریں، دل بڑا کریں، اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی کیسے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تم جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پہنچے گا.
نبی علیہ السلام نے چند باتیں قسم اٹھا کے کہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بات فرما دیتے تو آپ تو صادق الامین تھے، آپ کی بات 100% سچی تھی، مگر نبی علیہ السلام نے یہ بات قسم اٹھا کے کہی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر یہ بات کہیں تو پھر شک کی تو گنجائش کوئی رہ ہی نہیں جاتی۔ ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں خرچ کریں، اللہ ہمیں برکت دیں گے اور ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے۔